بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرات اولیاء اللہ کی عظمت اور شان کے سلسلے میں ایک مسلسل سیریز چل رہی ہے۔ مسلسل کئی ایام سے اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی جو فضیلت میرے مالک نے اپنے پاک کلام میں اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے جو اپنے فرامین میں نقل فرمائی ہیں، ہم مسلسل ان کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر سب سے جو بڑی نحوست ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے اپنے آپ کو دور کر دینا۔ کوشش یہ ہے کہ یہ نیک بندوں اور اللہ والوں سے دور ہو جائیں۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، مخلص لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھول پے، مندیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے۔ جو انسان کے پاس اخلاق، کردار جو چیز ہوتی ہے، وہ انسان برے لوگوں کے ساتھ رہ کے ان کی صحبت، آپ اندازہ کیجئے اس کائنات میں سب سے سچی ذات، سب سے سچی ذات مخلوقات میں حضور سرور دو عالم، فخر موجودات، صدر کائنات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام۔ کون سا ایسا عیب ہے جو حضور پہ نہیں لگایا گیا؟ کون سا ایسا عیب ہے جو حضور پہ نہیں لگایا گیا؟ اور ان الزامات کو قرآن نے نقل کیا کہ بھئی یہ ایسا کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ ان کے بکواس کرنے سے کیا حضور کی شان میں فرق آ گیا؟ وہ بکواس کرنے والے کدھر گئے؟ انہیں دن نسلیں بھی موک گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محبوب تیرا ہی دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تیرا محبوب دشمن، اس کا نام نشان ہی کوئی نہیں رہے گا، ختم ہو۔ اور آپ کون ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خیر کثیر ہم نے دے دی۔ میرے رب نے جس کو خیر کثیر عطا فرما دی ہو، کس ماں کے لال میں جرت ہے اس کی؟ علماء کی جتنی مرضی مخالفت کرے، جتنا مرضی برا کہیں، برا وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو بیچارے خود دین سے واقف نہیں ہوتے۔ میں نے ایک بندے کو یہاں پہ نماز سکھا دی، میری غلطی، بس دماغ وہ غلط پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو بلا کے جی میں نے اس کی نماز درست کروا دی۔ ویسے میں مطالعے کے اندر مصروف رہتا ہوں، کون کیا کر رہا ہے کرتے رہنے دو، لیکن اس نے دماغ میرا خراب ہو گیا، میں کہ اس کی نماز سیدھی کر۔ کہتا تم اتنے گندے آدمی ہو، تم اتنے کیچڑ بھرے آدمی ہو کہ میں کیچڑ سے ڈرتے ہوئے دور دور رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، یہ کہہ کون رہا ہے جس کو ابھی ابھی میں نے نماز سکھائی؟ مجھے میسج کر کے میرے پاس ابھی بھی پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ کا ظرف آپ کے ساتھ ہے، آپ میرے جتنا اتنا سے بھی قرآن پڑھنا سمجھ آ جائیں گے نا، آپ پڑھنا سیکھ لیں گے، میں سمجھوں گا آپ مجھ سے افضل ہیں۔ آپ حدیث میرے سے آدھی بھی پڑھنا سیکھ لیں گے نا تو میں سمجھوں گا آپ مجھ سے افضل ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے، آپ حدیث بھی پڑھنا نہیں جانتے، پھر نالی کا کیڑا آپ سے افضل ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ حدیث نہیں پڑھ سکتے، پھر میں افضل ہوں آپ سے۔ اللہ معاف کرے۔ البتہ بروں سے دور رہنے میں بھلائی ہے، اچھوں کے قریب رہنے میں بھلائی ہے۔ اس کی اب میں آپ کو مثالیں بھی عرض کروں۔ ان کا خوف خدا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی
کون ہے ایسا بندہ ہے جو نہیں جانتا کہ حضرت عثمان غنی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ حضور سے جنت خرید کے لی ہے۔ سرور کائنات، صدر کائنات، فخر موجودات نے خود 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی کو جنت بیچی ہے، انہوں نے خریدی ہے۔ مسجد نبوی آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی جو خرید کر انہوں نے مسجد کے لیے وقف کی تھی، آج بھی وہ جگہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ خود تصور کر لیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، اور وہ کروڑوں کا ثواب کدھر جا رہا ہے؟ عثمان غنی کے کھاتے میں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوے کے لیے اعلان فرمایا، لاؤ بھائی کیا لے کے آتا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درہم دینار لے کے آئے، حضور ایسے ان کے مال میں انگلیاں ڈالتے اور ایسے اچھالتے، ایسے ڈال کے پھر اچھالتے۔ فرمایا عثمان جا یار، آج تو بات جو تیرا دل کر دے کر، جنت تیری پکی۔ حضور نے عثمان غنی کو عشرہ مبشرہ میں شمار فرمایا، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو حضور نے اپنی زندگی مبارک میں جنت کی ضمانت دے دی۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ تو یہ جنتی ہو۔ صدیق جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنتی۔ یہ 10 صحابہ کرام کا حضور نے نام لیا، طلحہ کا نام لیا، زبیر کا نام لیا، عبد الرحمن کا نام لیا، ان چاروں یاروں کا نام لیا، فرمایا تم ہی جنتی، تم ہی جنتی، تم ہی جنتی، تم ہی جنتی۔ جن کو ضمانت ملی تھی، اب ان کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان تشریف لے جاتے، آپ قبر کو دیکھ کے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کو تو حضور نے جنت کی بشارت دے دی۔ فرمایا اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہے یہ قبر کیا ہے؟ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں پہ کامیاب ہو گئے، آگے ساری منزلیں تمہاری آسان ہو جائیں۔ اگر یہاں پہ فیل ہو گئے نا، تو پھر اگلی کوئی بھی منزل تمہاری چلنے والی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے علاوہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کے معنی ہے وہ شخصیت یا وہ شخص جو اللہ کے قریب ہو، اللہ کے قریب رہنے والا۔ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا اس کا کشف المحجوب کا، بڑی خوبصورت بات داد صاحب نے ایک مقام پر، ایک مائی صاحبہ تشریف لا رہی تھی، دور سے ایسا لگتا تھا کہ کوئی مرد آ رہا ہے لمبا چوگا پہن کے، یعنی برقع پہنا ہو تو نہیں پتہ لگتا دور سے کہ جبہ پہنا ہوا ہے یا برقع پہنا ہوا ہے۔ تو قریب آئے تو وہ مائی صاحبہ تھیں، لاٹھی ٹیک کے آ رہی، کہنے لگے کہ پوچھا، میں نے ان سے پوچھا، ایک بزرگ کا نام لے، کدھر سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آ رہی، اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں۔ کدھر جا رہی ہو؟ اللہ کی طرف جا رہی ہوں۔ اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں، اللہ کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے نا اس کے اوپر بڑا ترس آیا، اس کی طبیعت پر بھوک کے آثار اور غربت کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال لے، پیسے نکال کے میں نے ان کو دینا چاہے، میں نے کہا یہ آپ قبول فرمائیں۔ کہنے لگیں جس کا والی اللہ ہو اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی؟ تو اپنے پیسے اپنے پاس رکھ، اس کو نہیں پتا مجھے تو کچھ دینا ہے، وہ خود ہی دے لے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ اس کی ذات میں مستغرق ہو جاتے ہیں نا جی، فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو خوف اور کوئی شے نہیں۔
جو اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اسی طرح ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی اس کا غیر اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ اسی کامل کیفیت کا نام ولایت ہے۔ اب ایک بندہ نہیں سمجھتا کم علمی کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے، حضرت اس کا علاج کیا قرآن ہمیں بتاتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تمہیں کوئی جاہل بندہ متھے لگ جائے تو سلام ایسے سلوٹ مار کے آگے نکل جائے گا۔ جاہل کے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ یہ ہمارے بچے جو ہیں اس وقت یہ الحاد کی طرف، یہ غیر مذہبیت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان بچوں نے خود تو پڑھا نہیں، ہے نہیں، اور اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ پڑھا نہیں لیکن اگلے مکار اور چلاک لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا شکار کیا، ان کے اوپر سوال ڈالے، ان کو جواب نہیں آئے۔ یہ آج کل نئی نماز آ رہی ہے، پرانی جو قدیم نماز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے آقا جی نے ہمیں سکھائی، جو الحمدللہ ہم ادا کرتے ہیں، وہ نماز چھوڑ کے اب نئی نئی نمازیں شروع ہو گئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سادہ سی وجہ ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثبوت کہاں ہے، یہ طریقہ کار ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، ہم لکھ لکھ کے، میری اتنی حیثیت نہیں، میری تو اتنی اوقات نہیں، ہمیں کتاب چاہیے ہوتی ہے، سال ہر سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ یار اس کتاب کے لیے پیسے جوڑ جائیں اور پھر ہم وہ کتاب لے کے آئیں، سال ہر سال لگ جاتے ہیں کتابوں کے پیسے جوڑنے میں۔ اچھا جی، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہم ان کتابوں کے ذریعے آپ کو جو ہے سارا کچھ آپ کے سامنے جگر کھول کے رکھ دیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ البتہ میرے پاس جتنی توفیق تھی، جتنی حیثیت تھی، میں نے لکھی، علماء کرام نے لکھی کتابیں، یہ سارے حوالے موجود تھے، لیکن ہم نے پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ نقصان کیا ہوا؟ جب مجھے میرے دلائل کا علم ہی نہیں تھا۔ لوگ چلیں ٹھیک ہے جی، ہم یہ کہتے ہیں یہ تو بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے، رفع یدین کرنا یا نہ کرنا، یہ بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ لوگ خدا کے منکر ہو گئے، اللہ کے منکر ہو گئے۔ اب ایمان ہونا یا نہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے قبلہ۔ بچے مسلمانوں کے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اور ملحد جو ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی آپ کو پتہ ہوا ہے انڈیا میں مناظرہ ہوا نا اس کا، جاوید اختر مسلمان کا بچہ ہے لیکن کیا ہو گیا؟ ملحد ہو گیا، خدا کا انکاری ہو گیا۔ جاوید اختر نام دیکھو، مسلمانوں والا ہے، رہا مسلمان لیکن کیا ہوا؟ خدا کا انکاری ہو گیا۔ یہ تو صرف ایک کیس ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہی بچے جن کے ماں باپ مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، لیکن وہ گمراہ کیوں گئے ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور شیطان، اب دیکھو نا جی، آپ نے اگر قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی تو پھر پوری پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ والا چکر نہیں کرو۔ آپ کو اگر کسی مکار آدمی نے کہا کہ یہ پڑھو، آپ اپنے علماء کے پاس جا کے ان سے سیکھ لیں، نہیں تو پڑھنا ہے تو پھر بخاری پڑھنی تو پوری پڑھو۔ ایک حدیث پڑھنے کا کیا تک ہے؟ قرآن پڑھنا ہے تو پورا پڑھو، ایک آیت پڑھنے کا کیا تک ہے؟ آدھا پڑھنے کا کیا تک ہے؟ آدھا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ دعویٰ کر دے، نماز نہ پڑھتا ہو، دعویٰ کر دے کہ قرآن نے مجھے کہا ہے نماز نہیں پڑھنی، قرآن نے مجھے کہا ہے نماز نہیں پڑھنی، اس لیے میں قرآن پر عمل کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا۔ ہم سے پوچھے دلیل تو وہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے نزدیک نہیں جانا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ بالکل سچا ہے، قرآن کہتا ہے یہ، لیکن یہ آدھا حصہ ہے، یہ آدھی قسط ہے، یہ آیت کا آدھا حصہ ہے۔ مان اس کے ساتھ یہ بھی ہے وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب دیکھو کتنی خطرناک بات ہو گئی، آدھی پڑھی کتنی خطرناک ہو گئی کہ نماز نہ پڑھنا قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے نماز نہ پڑھنا، لیکن جس وقت پورا سین کھلے گا، قرآن کھلے گا، آیت کھلے گی تو سمجھ میں آئے گی کہ لا تقربوا الصلاۃ کے ساتھ ہی یہ الفاظ بھی ہیں وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، جب تم نشے کی حالت میں۔ یہ نہیں
کہ ادھروں نال جناب چرس دا چھوٹا لائی رکھیا، ادھروں مسیتے باڑا ہے، یہ نہیں ادھر سے جناب ٹونو ہوئے اور مسیتے باڑا، اینج نہیں، مسجد میں آنا ہے ہوش کے اندر، دماغ جسم ہر چیز پاک صاف ہو۔ حتیٰ کہ آقا جی نے تو پیاز کھا کے جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو اس کو بھی منع کیا تو انہیں مسجد میں نہیں آنا جب تک منہ کی بدبو زائل نہ کر دے، ختم کرو پھر مسجد میں آنا۔ اب دیکھیں نا جی، آدھا پڑھا آدھا سنا، کتنا خطرناک کام ہو گیا۔ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ رفع یدین حضور نے نہیں کیا، کوئی انکار نہیں، حضور نے کیا، 100% ہی کیا۔ کس نے انکار کیا کہ حضور نے نہیں کیا؟ لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں جہاں پر حضور نے کیا تھا حضور نے بعد میں منع بھی کر دیا۔ ماں باپ اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیں پھر اس سے منع کر دیں، وہ کام کرنے کے بعد منع کرنے پر جو منع ہو جائے وہ کہلاتی ہے تابعدار اولاد۔ ماں باپ منع کرتے رہیں اولاد نہ مننے، وہ گندی اولاد کہلاندی ہے، وہ نافرمان اولاد کہلاندی ہے، وہ تابعدار اولاد نہیں ہوندی۔ حضور نے منع کیا، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ دیکھیں جو چیز حضور نے کیا بعد میں منع کیا، ایک قوم باز نہیں آئی۔ حضور نے پہلے قبرستان میں جانے سے منع کیا، پھر حضور نے اجازت دی اور خود بھی گئے۔ اچھا جی، اس قوم نے کی کیتا، حضور قبرستان گئے اجازت دیتی، ایک قوم نہیں جاندی۔ حضور نے رفع یدین کیا، منع کر دیا، یہ قوم باز نہیں ہوندی۔ اب کوئی میں نہ مانوں، کوئی اور دلیل پیش کرو، میرا مزاج ایسا نہیں ہے۔ ہم تو قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ محبوب آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، عمل کروانے والا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں وہ عمل کروانے والا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ نا جی حقائق دلائل سامنے کر دیتا ہوں، میرا کام ہے یہاں تک آپ کو دلائل تک پہنچانا، آپ کو کتاب تک حوالے تک پہنچانا، منوانا میرا کام نہیں ہے۔ کوئی مانتا مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی اپنی جان کے لیے کرتا ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے وہ بھی اپنی جان کے لیے کرتا ہے، ہمارے سر پہ احسان نہیں کرتا۔ اب اتنے دنوں سے، مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ والوں کو اللہ نے کیا مقام اور عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل میں تھے، ان کے ساتھ مرید بھی تھے۔ جب انسان کے اوپر ذکر کا غلبہ آتا ہے نا جی، پھر اس دنیا کی ہر چیز اس بندے کا احترام کرتی ہے، اس دنیا کی ہر چیز پھر اس بندے کا احترام کرتی ہے۔ یہ جتنے بھی حضرات اولیاء کرام کا آپ کو تذکرہ ملتا ہے زیادہ تر، یا یہ سفر میں رہتے ہیں، جتنے بھی بزرگ گزرے سفر میں تھے، یا جنگلوں میں تھے، یا پہاڑوں میں تھے۔ جنگلوں میں بھی زندگی آسان نہیں، پہاڑوں میں بھی زندگی آسان نہیں، سفر میں بھی زندگی آسان۔ اب تو میں انٹرنیشنل سفر کر کے آ چکا ہوں، مجھے اب اس بات کا احساس ہے سفر آسان نہیں، صعوبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر طواف کرتے ہوئے میرے انگوٹھے کا نیچے والا حصہ وہ اڑ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ اب میں تلاش کرتا پھر رہا تھا یہاں پر کوئی ڈاکٹر ملے، یہاں پر کوئی کلینک ملے، یہاں پر کوئی ایسی چیز ملے کہ ہم اس کا علاج کروائیں۔ سفر تو سفر ہی ہوتا ہے نا جی، جنگل تو جنگل ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خاص کے ساتھ مرید بھی تھا، جب وہ بیٹھے ذکر فرمانے لگے، استغراق کے اندر آئے، ذکر جاری فرمایا تو درندے آ گئے۔ درندے بھی اللہ والوں کا حیا کرتے ہیں، آج بھی حیا کرتے ہیں۔ جانور کو پتہ ہوتا ہے یہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اللہ نے انسان کی آنکھ پہ پردہ رکھا ہے، وہ اندر نہیں دیکھ سکتا، جانور دیکھتا ہے۔ اب یہ ہمارے گلی کے کتے ہیں نا جی، جب یہاں سے وہ بورے والا پٹھان گزرتا ہے وہ بھونکتے ہیں، ہے نہیں؟ بھکاری جب گزرتے ہیں وہ بھونکتے ہیں، اور جب عام بندہ گزرتا ہے وہ نہیں بھونکتے۔ اس کتے کو حیا ہے، پہچان ہے کہ وہ بھکاری
میں کتا ہو کے اللہ پر اتنا توکل کر رہا ہوں، تو انسان ہو کے تیرا اللہ پہ توکل کوئی نہیں۔ کتا اس کو زبان حال میں شرم دلا رہا ہوتا ہے، وہ میری طرف دیکھ لے، میرا حال دیکھ لیں، میں سڑک پہ ہوں، جسم پہ ایک لباس کا ایک چیتڑا بھی نہیں ہے، میں اس کی ذات پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں، وہ رزق بھی دے رہا ہے مجھے، سارا کچھ دے رہا ہے، اور تو کیسا انسان ہے اشرف مخلوقات ہو کے بھکاری بنا پھر رہا ہے۔ جب انسان گزرتے ہیں وہ حیا کرتے ہیں، دم ہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے، سارے درندے آ گئے، ببر شیر بھی آ گیا تھے، فلانا بھی آ گیا۔ وہ مرید صاحب نے جب دیکھا تو انہاں دی چھوٹا لگ گئی ہیں، وہ درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ اللہ کے بندے ساری رات کرتے رہے، ذکر فرماتے رہے۔ جس وقت تہجد کا وقت ہوا، فجر کی اذانیں ہوئی، فجر کے لیے اٹھے، تو اس وقت نا جی مچھر آ گیا، تو مچھر نے ان کو کاٹا، تو آپ نے تھوڑا سا تکلیف محسوس کی، بے قرار ہو گئے۔ مرید نے دیکھا کہ اب نہ درندے بھی چلے گئے، تو حضرت صاحب کو مچھر نے کاٹا تو پریشان ہو گئے، نیچے اتر کے کہنے لگا پہلے درندے بیٹھے رہے آپ کے پاس، اس وقت آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، اب ایک مچھر نے آپ کو ڈرا دیا، ایک مچھر نے آپ کو تکلیف دے دی۔ فرمانے لگے وہ اللہ کے بندے، اس وقت میں ذکر الہی میں مستغرق تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ راز و نیاز کر رہا تھا، اور جب اس ذات کے ساتھ بندہ راز و نیاز کرے، اس میں مستغرق ہو جائے، فنا فی اللہ ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر دنیا کی ہر شے اس کی حفاظت کرتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ آرام فرما رہے ہیں یتیموں کے باغ کو پانی دے کے، اللہ اکبر۔ اس وقت کی سپر پاور ایران کے ایلچی آئے، کہنے لگے کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی بادشاہ بادشاہ کو نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتے ہیں۔ اچھا چلو اپنے امیر المومنین سے ملاؤ۔ کسی نے کہا کہ مسجد نبی میں گئے، پتہ لگا کہ جناب وہاں سے فلاں یتیم بچے ہیں، ان کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے۔ ادھر گئے جی، پتہ لگا جی پانی ابھی لگا کے نا ادھر لیٹے، اینٹ کا تکیہ بنا کے مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے۔ یہ امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، عادل الاصحاب کی بات کر رہا ہوں، جس کا عدل پوری دنیا کی زمین کی ایک ایک انچ گواہ ہے کہ اس روئے زمین پر ایسا عدل بھی قائم ہوا ہے۔ یہ وہ شخص کی بات ہے۔ گئے جناب، جا کے انہوں نے دیکھا، کہنے لگے امیر المومنین، اٹھایا، بات کی، کہا آپ ایسے بغیر سیکورٹی کے سو رہے ہیں؟ کہا اگر تمہیں کوئی پریشانی تھی حملہ کر کے دیکھ لیتے۔ جس وقت اللہ کا بندہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتا ہے، اللہ کی مخلوقات اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ آرام فرما رہے تھے، اٹھایا، کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ کی طرف سے آپ کے لیے 2 تحفے ہیں، ایک خوشبو کا تحفہ ہے۔ آپ نے خوشبو پکڑی، ساتھ ہی گارا بن رہا تھا یتیم بچوں کے باغ کی تعمیر کے لیے، آپ نے وہ پوری بوتل اس کے اندر ڈال دی۔ کہا حضرت یہ اتنی قیمتی بوتل تھی خوشبو کی کہ آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ ڈھکن اٹھا دیتے تو جہاں جہاں تک ہوا جاتی ہے یہ مشام جہاں کو معطر کرتی جاتی، تو آپ نے ساری گارے میں ڈال دی۔ کہا یہ یتیم بچوں کی جو ہے نا جی وہ تعمیر ہو رہی ہے، چلو جب تک ان کی دیوار رہے گی خوشبوتے آتی رہے گی۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ زہر کی بوتل ہے، آپ کو پلانے کی ضرورت نہیں، صرف ایسے کھول دینا، جہاں جہاں تک ہوا جائے گی آپ کا سارا دشمن مر جائے گا۔ آپ نے نا اس کو پی لیا، ماتھے پہ تھوڑا سا پسینہ آیا، ایسے جھاڑ کے کہنے لگے اور جا یار، تمہارا زہر تو میرا نفس بھی نہیں مار سکا، میرا دشمن کیا مارے گا۔ یہ واقعہ آج کل، یہ پچھلے 2-3 سال کے اندر واقعہ ہوا، جب عالمی سطح پر ایک عالم دین اور عیسائی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اسلام کی حقانیت پر سوال اٹھایا۔ اس مسلمان عالم دین نے وہ پوری زہر کی بوتل اٹھا کے پی لی۔ یہ نیٹ کے اوپر وہ ویڈیو بھی موجود ہے جی، وہ عالم دین نے زہر کی بوتل پی لی، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ جب ایمان اس مقام پر آ جائے نا قبلہ،
کہ بندہ مستغرق ہو جائے، فنا فی اللہ ہو جائے، پھر دنیا کے کوئی زہر آپ کے اوپر اثر نہیں کرتا، دنیا کی کوئی بلا مصیبت، یہ جانور چیزیں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یا تو ان لوگوں میں بنا دے، یا پھر اپنے ولیوں میں ہمیں بنا دے، یا پھر ولیوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔